والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وعلى أصحابك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد امتی فله اجر 100 شہید. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری امت میں عملی یا اعتقادی خرابی پیدا ہونے کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرے گا تو اس کو اپنے رائج کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی. اور جو مذہب اسلام میں کسی بری طریقے کو رائج کرے گا تو اس شخص پر اس کے رائج کرنے کا بھی گناہ ہوگا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی. عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حمد الہی کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بہتر کلام کتاب اللہ ہے اور بہترین راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور بدترین چیزوں میں وہ ہے جسے نیا نکالا گیا اور ہر بدعت گمراہی ہے. ان 3 حدیث شریف کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. پہلی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ فتنے کے وقت، فساد کے وقت اور ایسے ٹائم میں جب لوگ سنتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیں، ایسے وقت پہ اللہ کے رسول کی جو لوگ سنتوں پہ عمل کریں اور اللہ کے رسول کی سنتوں کو زندہ کریں اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے یوں ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج دیا اور پھر اس طریقے پر لوگوں نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا تو حضور فرماتے ہیں اس کو بھی ثواب ملے گا جنہوں نے اچھا طریقہ رائج دیا اور اس کو بھی ثواب ملے گا جنہوں نے اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا اور ان کے عمل کرنے والوں کا بھی ثواب اس کو ملے گا جنہوں نے پہلے اس طریقے کو رائج دیا تھا. اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا اس کو بھی گناہ ہوگا اور اس کے بعد جو برائی کریں گے ان برائی کرنے کا گناہ بھی اس شخص کے سر پہ رکھا جائے گا. اور تیسری حدیث اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور بہترین راستہ اللہ کے رسول کا راستہ ہے اور سب سے بدترین چیز کیا ہے جو دین میں نئے کام، نئے فتنے جنم لیا جائے اور ہر بدعت گمراہی ہے. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. یہاں پہ ایک چیز پیش کرنے والی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو حدیث ہے اس میں حضور نے یوں کہا کہ کوئی اگر اسلام میں اچھا طریقہ نکالے تو اس کو ثواب ملے گا اور دوسرے حدیث میں حضور نے یوں کہا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. اب اس دونوں حدیث آپس میں ٹکرا رہی ہے. ایک میں حضور کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں اچھا طریقہ نکالو تو ثواب ملے گا اور دوسری حدیث میں حضور کہہ رہے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے. ایک میں تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام میں اچھی بدعت نکالو تو ثواب ملے گا اور ایک میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے. اب دونوں حدیث پہ ہمیں عمل کرنا ہے
کیونکہ دونوں حضور کی حدیث ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک حدیث لے لینا ہے اور دوسری حدیث کو چھوڑ دینا، نہیں، بلکہ دونوں حدیث سے آئے سکتا کی ہے، دونوں معتبر ہے، دونوں کو لینا ہے. اب دونوں کو کیسے لیں گے؟ جن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم حدیث والے ہیں، انہوں نے صرف ایک حدیث کو لیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور دوسری حدیث کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اچھا کام نکالو تو ثواب ملے گا. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام میں کوئی اگر ایسا کام نکالے جو سنت کے مطابق ہو، اللہ کے رسول کے قانون کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، اگرچہ وہ بدعت ہے لیکن وہ اچھی بدعت ہے، اس میں ثواب ملے گا. اور علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اسلام میں اگر کسی نے کوئی نیا طریقہ نکالا اور وہ طریقہ اسلام کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو، تو وہ بدعت ہے اور وہ بری بدعت ہے، اور یہ بدعت یقیناً گمراہی ہے، اور یہ بدعت یقیناً جہنم میں لے کر جانے والی ہے. اب بدعت کی دو قسمیں ہو گئی، حدیث کی روشنی میں بدعت کی دو قسمیں ہو گئی، ایک اچھی بدعت اور ایک بری بدعت. اچھی بدعت کو بدعت حسنہ کہتے ہیں اور بری بدعت کو بدعت سیئہ کہتے ہیں. اچھی بدعت اور بری بدعت، اچھی بدعت میں ثواب اور بری بدعت میں گمراہی اور دلالت ہے. اب یہاں پر کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ صرف جو ایک حدیث پہ عمل کیا کہ اسلام میں کوئی نئی چیز نکالا تو بدعت ہو گئی. اور ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم دونوں طریقے پہ عمل کرتے ہیں. کوئی چیز اگر شریعت کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو، مزاج مصطفیٰ کے خلاف ہو، یقیناً وہ بری بدعت ہے. اور کوئی چیز اگر شریعت کے اصول کے بالکل موافق ہو، اسلام کے موافق ہو، اللہ کے رسول کے قانون کے موافق ہو، اگرچہ وہ زمانہ نبوی کے بعد ہو، وہ گمراہی والی نہیں ہے بلکہ اچھی بدعت ہے. تو میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، ہمیں یہ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ علماء فرماتے ہیں کہ بدعت کبھی واجب ہو جاتی ہے، جیسے گمراہ فرقے والوں پر رد کے دلائل قائم کرنا، علم نو کا سیکھنا جو قرآن و حدیث سمجھنے معامل ہوتا ہے. اور بدعت کبھی مستحب ہو جاتی ہے، جیسے مدرسوں اور مسافر خانوں کو تعمیر کرنا اور ہر وہ نیک کام کرنا جو ابتدائی زمانے میں نہیں تھا. اور بدعت کی تعریف یہ ہے ہر وہ نیا کام جو رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہو. ہر وہ نیا کام جو رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت ہے. لیکن بدعت کی دو قسمیں ہیں، اگر وہ کام شریعت کے مطابق ہو تو وہ اچھی بدعت ہے، اور اگر وہ کام شریعت کے مطابق نہ ہو تو وہ بری بدعت ہے. مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم میلاد شریف مناتے ہو، رسول اللہ کے زمانے میں ایسا کہا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم جو ہے صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، رسول اللہ کے زمانے میں ایسا کہا تھا. تو ان کا جواب یہ ہے کہ تم جو قرآن پڑھتے ہو، رسول اللہ کے زمانے میں قرآن میں زیر اور زبر کہاں تھا؟ رسول اللہ کے زمانے میں قرآن میں زیر و زبر کہاں تھا؟ تم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہو ماربل کی فرش لگی ہوئی ہے، بہترین تم نے قالین بچھا رکھے ہیں، رسول اللہ کے زمانے میں کہاں تھا؟ تم جو پانچوں ٹائم نماز پڑھتے ہو اور مائک پہ نماز پڑھاتے ہو، رسول اللہ کے زمانے میں یہ کہاں تھا؟ رسول اللہ کے زمانے میں مائک کہاں تھا؟ یہ چیز رسول اللہ کے زمانے میں کہاں تھی؟ تم جو پینٹ اور شرٹ پہنتے ہو اور کوٹ پتلون پہن کے تقریریں کرتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، یہ رسول اللہ کے زمانے میں کہاں تھا؟ کہاں تھا رسول اللہ کے زمانے میں؟ مجھے بتائیے. تو کیا جو چیز رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا وہ بدعت ہے؟ ہر بدعت گمراہی ہے. تو کیا قرآن میں زبر زیر لگانا گمراہی ہے؟ کیا مسجدوں کو سجانا گمراہی ہے؟ کیا مائک پہ نماز پڑھنا گمراہی ہے؟ تو ہمارے مخالفین بھی کہیں گے کہ نہیں، رسول اللہ کے زمانے میں یہ چیز تو نہیں تھی، لیکن یہ چیزیں شریعت سے نہیں ٹکرا رہی ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، لہذا یہ چیز اچھی ہے. ہم بھی اپنے مخالفین سے کہنا چاہتے ہیں، اگرچہ آج جس طرح سے ہم جس ڈھنگ سے محفل میلاد مناتے ہیں، اگرچہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی لیکن شریعت کے مخالف نہیں ہے. کہ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کی سیرت بیان کی جاتی ہے، اللہ کے رسول کے پیدائش کے واقعات بیان کی جاتے ہیں، اللہ کے رسول کے فضائل کو بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ چیزیں الگ الگ طریقے سے جائز ہیں. ان تمام چیزوں کو اگر جمع کر لیا جائے، اگرچہ یہ بدعت ہے لیکن یہ
اچھی بدعت ہے۔ صلاۃ و سلام جو پڑھتے ہیں اگرچہ یہ بدعت ہے لیکن یہ اچھی بدعت ہے۔ اگرچہ ہم نعت شریف پڑھتے ہیں بدعت ہے لیکن یہ اچھی بدعت ہے۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف ایک حدیث پہ عمل کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں کو گمراہ نہ کر دیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے دونوں حدیث پہ عمل کریں۔ جو چیز شریعت کے مخالف ہو اور وہ رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہو، یقیناً وہ بدعت گمراہی والی ہے، اور جو چیز رسول اللہ کی شریعت کے موافق ہو، اگرچہ بعد کے زمانے میں ہو، اگر شریعت کے مزاج سے وہ نہ ٹکرائے، اگرچہ بدعت ہو لیکن وہ بدعت گمراہی نہیں ہے بلکہ وہ اچھی بدعت ہے، رسول اللہ تک پہنچانے والی ہے، اللہ تک پہنچانے والی ہے۔ صلو علی الحبیب۔